बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें और शानदार खबरें हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप अपने नाम कर लिया। क्या शानदार कारकर्दगी रही। फाइनल में बांग्लादेश ए को शिकस्त दी और ये फाइनल सुपर ओवर तक चला गया। मैं थोड़ा सा मायूस ज़रूर हूं कि हम 7 विकेट्स लेने के बाद लगता था इस मैच को बहुत ही पहले ख़त्म कर देंगे, 30-40 रन से जीतेंगे, लेकिन मैच जो आखिरी 2 ओवर्स 3 ओवर्स में जिस तरीके से चेंज हुआ, सुपर ओवर तक बात चली गई, लेकिन फिर भी अ विक्ट्री इज़ अ विक्ट्री। पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे, शानदार प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई और मैं किसी को कल यही कह रहा था लाइटर नोट पे कि एटलीस्ट ये टूर्नामेंट में कोई ट्रॉफी लेने तो आया है ना। पिछले टूर्नामेंट में जो कहते थे कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, वो भी बगैर ट्रॉफी के वापस चले गए, और उन्हीं की जो एक ए साइड थी जो कहती थी इस बार हम भी ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो कुछ किए बगैर ही टूर्नामेंट से वापस चले गए। तो ये तो ऑन अ लाइटर नोट था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शाहीन्स को बहुत मुबारकबाद हो, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारी टीम मैनेजमेंट है, और साथ साथ मैं बांग्लादेश ए को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके इतने अच्छे यंगस्टर्स हमें नज़र आए हैं जो मुझे लगता है बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत अच्छा सर्व करेंगे। ख़ास तौर पर रॉनिन की अगर आप बात करें, जिस तरीके से वो उन्होंने बॉलिंग की है, वो डेप्थ बॉलिंग जिस तरह करते हैं, और सुपर ओवर में हमने उनकी बॉलिंग देखी, आई थिंक बड़े पॉजिटिव्स हैं जो बांग्लादेश ए इस टूर्नामेंट से लेकर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स के लिए शानदार कारकर्दगी रही है। मां सदाकत ऑफ कोर्स हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट, रॉनिन की आपसे बात की, उन्होंने तो 11 विकेट्स हासिल की थी इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के लिए सुफियान मुकीम हों, अहमद दानियाल हों, साद मसूद ख़ास तौर पर, सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो फॉर्म में नज़र आए। और आई थिंक इनका, मैं कल भी हमारे ही प्लेटफॉर्म पर जब ये विक्ट्री आई तो मैं हमारी प्लेटफॉर्म पीटीवी न्यूज़ को ज्वाइन कर रहा था, तो मैंने यही बात की। मेरे से पूछा गया कि इनका फ्यूचर अब क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा पीसीबी को चाहिए इनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हम जो प्री मैच्योर सिलेक्शन करते हैं, खुदारा जल्दी ना कीजिएगा, इनको 1 2 3 फर्स्ट क्लास सीजन ज़रा खेलने दें, मैच्योर हों। मां सदाकत ऑलरेडी 24 फर्स्ट क्लास मैच और 20 लिस्टें खेल चुके हैं। बैटर्स को ज़रा और टाइम चाहिए होता है, एक और सीज़न शायद वो और बेहतर मैच्योर होंगे, क्योंकि जब आप ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है बाज़ औक़ात कि आप से फिर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हो जाती हैं, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर लोग कहते हैं देखें इसकी मिसाल हमारे पास बाबर आजम जैसे प्लेयर की मौजूद है। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा ज़रा हमें प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, और जो फेम एकदम से मिलता है उसको भी बड़ा चेक एंड बैलेंस में रखना है। माजी में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फेम की वजह से जो उनका स्किल लेवल था वो भी गवा बैठे, तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद आपसे शेयर करेंगे पाकिस्तान की सीनियर टीम की जो जीत रही जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज़ के मैच में। फाइनल के लिए, ट्राई सीरीज़ के लिए हमने शॉर्ट क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। साहिबजादा फरहान हो, बाबर आजम हो, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा उस्मान तारिक ने जिस तरीके से हैट्रिक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, और हम ये चाह भी रहे थे कि कुछ चेंजेस ऐसे हो जाएं कि हमारे पास प्लेयर्स आइडेंटिफाई हों। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए तो अब बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं। जिम्बाब्वे ज़रूर डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट में, अनफॉर्चुनेट रहा कि वो नहीं जीत सके ये मैच। उसके बाद आपसे एक बड़ी खबर की और बात करनी है। पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप थी वो भी अपने नाम कर ली है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुबारकबाद दी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जानिब से भी मुबारकबाद आई। मोहम्मद आसिफ रशीद इकबाल की जब आप बात करते हैं, बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो स्नूकर खेली है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि ये कल हमारा सुपर संडे हो गया, तो वो बड़ी बात की जाती थी कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तो आई थिंक उसका जवाब अच्छा मिला होगा कुछ लोगों को। तो बहुत अच्छा संडे रहा हमारा, और पाकिस्तान ने जीत के झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। इससे पहले ऑलरेडी इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में पिछले वीक हम वहाँ पर 2 मेडल्स लेकर आए। जैवलिन के अंदर गोल्ड लिया अरशद नदीम ने, साथ साथ हमने एक सिल्वर मेडल भी वहाँ पर हासिल किया। तो स्पोर्ट्स का बड़ा ज़बरदस्त वीक पाकिस्तान के लिए गुजरा। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मिल रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, द वन एंड द ओनली आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आमिर साहब आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है टीम स्पोर्ट्स 360 ने। ये जो पाकिस्तान शाहीन्स का सफ़र रहा है इस टूर्नामेंट में, ये बड़ा ज़बरदस्त था। इसमें वो अनबीटन ज़रूर रहे, लेकिन कैसे आगाज़ हुआ इस सफ़र का और कैसे इख्तिताम हुआ, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। Oh, inside edge and misses the stumps, and with that, Pakistan Shaheens wins it in the super over.
वेल्डन टीम पाकिस्तान राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम का शानदार सफर और फाइनल में तारीखी फतह। पाकिस्तानी टीम ने पूरे कप में नाकाबिले शिकस्त रहकर शायकीन के दिल जीत लिए। पाकिस्तानी शाहीन राइजिंग स्टार एशिया कप 2019 और 2023 में भी जीत चुका है। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का आगाज मजबूत अंदाज में किया। पहले ही मैच में ओमान टीम को 40 रन से शिकस्त दी। Slower delivery picked up. What a shot that is. एशिया कप के छठे मैच में पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ टीम इंडिया ए को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इस मैच में बेहतरीन ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई और भारतीय सुरमाओं को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। It was only a matter of time. The Shaheens have been sensational tonight. And they've silenced. टूर्नामेंट के 9वें मैच में पाकिस्तानी शाहीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम ए को 9 विकेटों से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन ने श्रीलंका की टीम ए को 5 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे जानिब बांग्लादेश भारत को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। Oh, down the next side. And a wide being called. That was a googly. And thanks to the Evans. फाइनल में पाकिस्तानी टीम और बांग्लादेश ए के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी शाहीन्स को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन के बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत बांग्लादेश ए 18वें ओवर में 96 रन पर 9 विकेटों से महरूम हुई। आखिरी 2 ओवर्स में उसे 27 रन दरकार थे, जबकि पाकिस्तान को 1 विकेट अहमद दानियाल ने शानदार आखिरी ओवर कराया और बांग्लादेश का स्कोर 125 तक ही महदूद रखा। मुकाबला टाई होने पर फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश की टीम 6 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी शाहीन्स के शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। इधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी शाहीन को मुबारकबाद दी। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। टीम स्पोर्ट्स 360 ने एक शानदार रिपोर्ट कंपाइल की और हमें बताया कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और इख्तिताम भी उतना ही शानदार था जितना ज़बरदस्त आगाज़ हुआ। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा क्रिटिकली ज़रूर एनालाइज़ करना है, जल्दी नहीं करनी। लेकिन कुछ प्लेयर्स तो ऐसे लगते हैं कि आई थिंक पाकिस्तान टीम में जब भी उनका एडिशन हुआ, वो आज हो, वो कल हो, वो मुस्तकबिल में हो, तो वो बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन होगा। मोई शाह साहब क्या कहना चाहेंगे सर ओवरऑल टूर्नामेंट के बारे में भी और ख़ास तौर पर जो कल की जीत है? देखें अहमद, खुशी बड़ी होती है। खुशी इन सेंस इसलिए होती है कि आपका जो बैकअप है और आपका जो फ्यूचर है वो सेफ है। जब आप इतना अच्छा टूर्नामेंट जीतते हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, वो टूर्नामेंट जीतते हैं जिसमें उस एरिया की, उस कॉन्टिनेंट की टॉप टीम्स शिरकत करती हैं और फिर आप जीतते हैं, तो फिर जीत के बाद ये पता लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो महफूज है और बड़ा ब्राइट है। दोनों चीज़ें हैं। और आपने टैलेंट की बात की, मैं ज़रूर कहूँगा बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। बाज़ तो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, उनको तो दे कैन स्टेप इन टू द नेशनल टीम एट एनी टाइम। मैं मास सदाकत की बात कर रहा हूँ, तैयार हैं, फिट मास सदाकत इज़ लाइक एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड। मैं आपको ये बिल्कुल सही कहता हूँ। उनका जो ख़ासकर बैटिंग का जो स्टाइल है, उनका जो ख़ासकर जो बॉलिंग भी साथ कर लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट T20 क्रिकेट, तो वो बिल्कुल मौजू हैं और ही इज़ गुड इनफ टू बी इंक्लूडेड इन द साइड। और इसके अलावा मुझे एक जो सबसे हैरान कुन बात, जिस तरह सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की है, मैं तो समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के पास स्पिनिंग ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड कप T20 इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सुफियान मुकीम को भी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। भाई मैं मतलब है कि बड़ा हौसला चाहिए आपको कि उनको आप वर्ल्ड कप से बाहर कर दें, बहुत हौसला चाहिए। क्योंकि उनकी एक ओवर में ज़रूर एक आध बॉल वो वीक कराते हैं या एक आध बॉल कोई इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक 2-3 डिलीवरीज ऐसी होती हैं वो विकेट टेकिंग होती हैं, अनप्लेएबल होती हैं। तो वो आप किस तरह उनको इस तरह के अब देखें ना, कौन इब्रार हैं, सुफियान मुकीम हैं, हाँ जी, उस्मान तारिक का आपने देखा कल, वो किस तरह है। अच्छा, आप वैसे एक सेकंड के लिए मैचअप सोचे कि एक एंड से उस्मान लगे, एक एंड से सुफियान, फिर नवाज हैं, फिर आपके जो साइम अयूब जो बॉलिंग करते हैं साथ, मतलब है कि स्पिन ऑप्शन है, फिर सलमान अली, मतलब आपके पास वेराइटी ऑफ, फैसल अकरम भी हैं, फैसल अकरम भी हैं, वो भी हैं,
مطلب ہے آپ کس کس کو سلیکٹ کریں گے، یہ ایک میرا خیال ہے بہت بڑا میں ایک ٹیسٹ ہی کہوں گا، چیلنج ہو گیا سلیکٹرز کے لیے، ٹیسٹ، اور یہ سلیکٹرز کے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور پھر پورا جس طرح آپ نے مووی دکھائی، جس طرح آپ نے پورا پاکستان کی کمپین کو رن تھرو کیا اور فائنل آپ نے دکھایا، میں کہتا ہوں پاکستان انبیٹن تو ہے ہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر ٹیلنٹ کے حساب سے دیکھیں، پرفارمنس کے حساب سے دیکھیں، سیکنڈ ٹو نن. بالکل ایسے کوئی ہے ہی نہیں. اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، عامر صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کا سبجیکٹ بھی ہے، اور یہ میرے سے کسی نے کہا بھی تھا، میں اس کو نہیں کمپریہینڈ ذرا بہتر، آئی تھنک عامر صاحب ذرا وہ ڈیٹیل میں جواب دے دیں گے تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا کہ سر کانفیڈنس وائز مینٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ لگے. ایٹ ٹائمز لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سینئر ٹیم سے زیادہ اسٹرانگ مائنڈیڈ یہ جو ینگر لاٹ ہے وہ ہمیں لگی. احمد دانیال کی بات کر لیں، مینٹلی ویری اسٹرانگ ان دا گیم. سعد مسعود کا جو ایک اورا، ایک ذرا تھوڑا سا ایگریسو کیریکٹر جو ہم پہلے آسٹریلینز اور انگلش کرکٹرز میں دیکھتے تھے، تو دے ور ویری سیریس اباؤٹ دیئر بزنس. ایبسلیوٹلی. احمد، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جو مینٹل اسٹرینتھ ہے اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ. یہ لڑکے آپ نے دیکھیں کتنا فزیکلی فٹ ہیں، ان کی فزیکل فٹنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے ان کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کے اوپر. اور اس کے ساتھ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہوتی ہے کہ ساتھ کلیئرٹی بھی ہو. اچھا، ان میں ماشاءاللہ کلیئرٹی بھی آپ کو نظر آئی. انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز کو جس طرح سے کمپریہینڈ کیا اور پھر اپنے آبجیکٹیوز کو جس طرح سے اچیو کیا. یہ فائنل میچ کو آپ دیکھیں، جو ٹینشن تھی جب آپ سپر اوور میں جا رہے ہیں اور جو آپ کے اوپر پریشر ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کر لیا، دس اسپیکس آف دیئر مینٹل فٹنس. تو ہمیں تو اس وقت ضرورت ہے. اور جب ابھی آگے آپ کے پاس جب اصل ٹیسٹ تو ہمارا سینئرز کا تب آئے گا جب ہمارے پاس آسٹریلیا آئے گا یہاں پہ، تو صحیح معنوں میں شیپ تب نکلنی ہے کہ ہم نے T20 میں کیا لے کر جانا ہے ورلڈ کپ کے اندر. یہ جو لڑکے ہیں جن میں جیسے بھی سب نام آپ لے چکے ہیں آلریڈی، جن پلیئرز کے جنہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے، میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ ان کی آگے جو ان کا پاتھ ہے، کیریئر پاتھ، وہ کیسے بنائے گی پی سی بی. کیونکہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ تو بہت عرصے سے آتا رہا ہے، پہلے بھی آیا ہے، بڑے بڑے زبردست پلیئرز آئے ہیں، لیکن وہ کہیں کھو جاتے ہیں راستوں کے اندر. تو یہ بڑا لازم ہے کہ ہم اپنے اس اچھے ٹیلنٹ کو پریزرو کیسے کریں اور اس کو ہم پھر اس کی پروگرس کو کیسے مانیٹر کریں اور اس کو کیسے ہم آہستہ آہستہ اپنی مین ٹیمز کے اندر لے کر آئیں. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. سب سے میں امپورٹنٹ بات یہ کہوں گا کہ نہ ہمارے سلیکٹرز کو چانس لینے میں ڈرنا چاہیے اور نہ ہمارے سینئر کھلاڑیوں کو ڈرنا چاہیے. کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بینچ اسٹرینتھ اچھی ہوگی تو آپ کے جو سینئر پلیئرز ہیں وہ بھی بہتر پرفارم کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ان مینٹلی فٹ پلیئرز کو جو کہ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہیں ٹو پرفارم بیٹر انڈر ایڈورس کنڈیشنز، ان کو جو ہے اب موقع دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے تھوڑا سا ہمارا مینٹل فٹنس کا، وہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ مل رہا ہے تو آ جائے، اور اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس اسپورٹس سائیکالوجسٹ ان کے اوپر ساتھ کام کرتے رہیں تو یقیناً ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا. بالکل. اینڈ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو کافی عرصے سے ایک متنازع بات ضرور کرتے تھے کہ جی کہاں ہے ٹیلنٹ، نظر نہیں آتا. تو آئی تھنک اب آپ کو نظر آ گیا کہ ٹیلنٹ ہے، صرف وہ جو عامر صاحب نے بھی کہا رائٹ پاتھ وے چاہیے. سید محمد اویس، پہلے تو آپ میرے خیال سے مبارکباد دے دیں پی ٹی وی اسپورٹس کو. آپ اور ثنا میر بہت پریشان تھے تو دونوں میچز آخر کار دکھا ہی دیے اور زبردست طریقے سے انجوائے کیے گئے. یار انٹرسٹنگ، اگر سچ بات بتائیں آپ کو بھی پتہ، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور زمبابوے کا میچ تو اوبیسلی نیشنل ٹیم کھیل رہی ہے وہ ہے، لیکن انٹرسٹ اس میچ میں، کیونکہ جتنا آپ کو پتہ ہے ایشیا کپ کے اندر چاہے وہ انڈیا ورسز بنگلہ دیش کا میچ تھا کہ کرنٹ سچویشن تک آخر تک گیا، لیکن آپ پاکستان ٹیم کی اگر بات کریں تو داد دینی پڑے گی بنگلہ دیش کو. چاہے وہ بنگلہ دیش انڈیا کے خلاف میچ میں دیٹ شوز ان کی جو بیک اپ ٹیم ہے، اچھے لڑکے اس میں سے آ رہے ہیں. آپ ڈیتھ اوور کی بالنگ چیک کر لیں، آپ اس اپنا سپر اوور کے اندر انڈیا کے خلاف بالنگ چیک کر لیں. مجھے پتہ ہے انڈیا نے تھوڑا بہت ایک ہڑبڑی میں شاید غلط فیصلہ کیا کہ سوریا کو نہیں بیٹنگ پہ بھیجا، وہ مجھے تھنک ٹینک کی سمجھ میں نہیں آئی. ویسے اس میچ کی بات کریں، ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ماں صداقت کی تو سب بات کر رہے ہیں. مجھے سب سے جو اچھا کیریکٹر اس کے اندر تھا وہ اگر ہم پورے اوور آل بریک ڈاؤن پہ جائیں دانیال کا لگا تھا، کیونکہ جس طریقے سے 4 اوور کروا کے اس کے اندر ایک تو، کیونکہ جب T20 کی بات آتی ہے مجھے چھوٹا فارمیٹ ضرور ہے لیکن اس 4 اوور کے اندر جب ایک پیس پیٹری خاص کر کے ینگ لڑکا وہ کہتا ہے اس 4 اوور کے اندر میں پورا کا پوری جان لگا دوں، اس میں زیادہ جان آپ کی لگتی ہے. وہ لڑ رہا تھا آخری اوور میں بھی، آپ دیکھیں کہ لڑکوں کو کام ڈاؤن کر رہا تھا. دیٹ شوڈ کہ کتنا زیادہ وہ اس وقت میچ کے اندر انوالوڈ اور کانفیڈنٹ کتنا ہے.
آخری اوور میں آپ دیکھ لیں اس نے جس طریقے سے لائن لینتھ کو مینٹین کر کے رکھا, انفارچونیٹ ایک بڑی گندی اس نے ڈیلیوری ضرور لیگ سائڈ پہ جب ایکسٹرا آرڈنری کرنے جاؤ تو وہ ہوئی, لیکن اوور آل چاہے ماں صداقت کی بات کریں, ساتھ کی بات کر لیں آپ, کپتانی کو بھی آپ کو داد دینی پڑے گی. مجھے کپتانی اس لیے اچھی لگی, بیچ میں تھوڑے سے بیڈ ڈیسیشن ضرور تھے کہ اسپن بالنگ آپشن کو آپ زیادہ یوٹیلائز کر سکتے تھے, لیکن پینک بٹن نہیں بجا. آپ اس میچ کو دیکھیں چاہے پچھلا میچ آپ دیکھیں پاکستان سری لنکا کا, اس میں بہت ریلیکس وہ کپتان آپ کو نظر آئے ہیں. بیٹنگ آرڈر میں نے تب بھی بات کی تھی سری لنکا سے پہلے کہ آپ کا مڈل آرڈر ٹیسٹ نہیں ہوا, اچھی بات ہے کہ اس وقت ٹیسٹ ہوا, ان کو سمجھ آئے گی کہ بڑا میچ کیسے جیتنا ہے. تھوڑا سا بیٹنگ میں آئے تو نعیم کی اگر اسپیسیفکلی بات کروں, کیونکہ بہت زیادہ ماں صداقت کی ہم بات کریں, نعیم کی بات کرتے ہیں لوگ, پھر میں کہتا ہوں بہت ارلی ہے فار دا پاکستان ٹیم, اس لیے اچھی پرفارمنس ہے. میں اس لڑکے کو اس لیے بہت کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں انڈر 19 کے بعد, کیونکہ جس ڈومیسٹک سٹرکچر میں بھی تھا اس میں یہ کھیلا تھا لائنز کی طرف سے, بیک ٹو بیک سکور اس نے یاسر خان کے ساتھ وہاں پر بھی کیا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان بینچ لائن اپ کے لیے ان کو تیار کریں, بیک اپ پلیئرز بہت اچھے ہیں اور اچھی بات ہے کہ آپ کا بینچ سٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن اب پاکستان اس کو مانیٹر کیسے کس سینس میں کرتا ہے کہ واپس آپ ڈومیسٹک میں بھیجتے ہو. ہم تو انڈر 19 اور پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو ڈومیسٹک اور آپ کا پاکستان کا جو گیپ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پلیئر گم ہو جاتے ہیں. یہ لڑکے جاتے ہیں, آپ ان کو مانیٹر کرو گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار کون سا لڑکا کہاں پر پرفارم کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کے شاہینز نے ٹورنامنٹ جیتا, اس کے بعد پاکستان شاہینز کا کب اگلا ٹور آپ کو نہیں پتا نا, مجھے پتا کیونکہ میں نے سائیکل میں نہیں دیکھا. تھوڑی سی آف ٹاپک ہو جائے گی, لیکن آپ کو یاد ہوگا سکندر رضا کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی ایک فرینچائز کو لے کر, میں پھر وہ بات دہرا تو دوں گا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیوں بات کر رہا ہوں. نہیں ان کو وہ تو ان کو ڈیفینیٹلی مبارک ہونی چاہیے. میں کہتا اس لیے ہوں کہ جہاں کریڈٹ ہے نا وہاں دینا چاہیے. 2021 میں انہوں نے سب سے پہلے احمد دانیال کو پک کیا تھا, اس سیزن میں انہوں نے 10 یا 11 آؤٹ کیے تھے, اور اس کے بعد ان کو BBL پھر بگ بیش لیگ میں بھیجا گیا, وہاں بھی انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. پھر وہ لاسٹ سیزن اوبیسلی پشاور زلمی میں چلے گئے, لیکن دا فیکٹ از کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام, اب تو خیر PCB نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ بیسٹ ڈیولپمنٹ ماڈل کے لیے بھی ایوارڈ دیا جائے گا. اس چیز پہ تو اختلاف نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اگر ان ساری فرینچائزز کی بات کریں, سب سے لائیولی اپنے آپ کو لاہور قلندر ہی رکھتی ہے. اس کے بعد آپ زلمی کو کہہ سکتے ہو کہ آن آف ٹورنامنٹس ہیں. لاہور کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آن اینڈ آف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہو, انگیجمنٹس بڑھاتے ہو. انگیجمنٹ پلان ان کا آپ بات کرو نا کہ وہ کراؤڈ کو انٹرٹینمنٹ والا بہت تگڑا ہے اور اچھا کانسیپٹ ان کا وہ چلتا ہے. دانیال کا مسئلہ یہ رہا ہے جب سے, چاہے لاہور قلندر کی بات کریں, لاہور کے لیے وہ خود بھی کھیلتے رہے فرسٹ کلاس, لاہور لائنز کے لیے, لاہور ایگلز کے لیے سوری, مسئلہ اس کا بیڈ پیچ تھا کیونکہ فٹنس کا اس کا ایشو رہا ہے بہت زیادہ. وہ فٹیگ آپ کو پتہ ہے فٹنس والا معاملہ ان کا رہا ہے, چاہے آپ پاکستان ٹیم کی بات کریں, پاکستان ٹیم کے اندر تھے لیکن فٹنس کا ایشو تھا. لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے اپنے فٹنس پہ کام کیا اس میچ کے اندر نظر آ رہا تھا کہ آپ دیکھو نا 4 اوور آپ کرواتے ہو شارٹ آف فارمیٹ میں, میں نے کہا کہ آپ کو کریمپ پڑتے ہیں پریشر کے بھی, مجھے نظر کسی اینگل سے نظر نہیں اس کے آیا. باڈی لینگویج اس کی پازیٹیو. اچھا مزے کی بات ہے, جم کی تصویریں اب آ رہی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, تو وہ فٹنس سب کو پتہ چل گئی ہے احمد دانیال اب کتنے فٹ ہیں. لوگ تو آج صبح سے, میں بھی سب کو بتا رہا تھا, لوگ تو صبح سے سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات کریں, حارث روف کی جگہ دانیال کو لے کے ہیں. مسئلہ یہ ہے, میں نے پھر کہا کہ دے آر فیوچر سٹارز, لیکن اب آپ ان کو سیف کیسے کرتے ہو. ورلڈ T20 سر پہ, مجھے پتا اوبیسلی ان کو بھی دیکھا جائے گا. اور اچھی بات ہے کہ آج محسن نقوی صاحب نے شاید 50 لاکھ ان کے لیے اناؤنس بھی کیا. اچھا میں اور آپ مذاق تو کرتے رہتے ہیں, تو اب شاہ جی کو تھوڑا سا چھیڑ لیتے ہیں, تھوڑا یوٹیوب کانٹینٹ ادھر سے بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بات تھوڑی سی یہ لحاظ ہے, لیکن اب وہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ لوگ تو کہیں گے, لوگ تو چاہتے ہیں فورن ٹیم میں آئیں بھی اور فورن ٹیم سے نکل بھی جائیں, تو عوام تو اتنی بے صبری ہے, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن کیا خطرے کی تھوڑی سی گھنٹی, خطرہ بھی خیر نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک آپ کے بیک آف دا مائنڈ تو ہوتا ہے یار ہاں پلیئرز آ رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, اگر میں نے اپنی گیم اچھی نہ کی تو شاید میری جگہ بھی نہیں بن پائے گی ٹیم میں. دیکھیں آپ اتنی جلدی انڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ورلڈ T20 کپ از اراؤنڈ دا کارنر, اور آپ کہیں کہ ابھی سے اٹھا کے ان کو وہاں پہ بھجوا دیں گے, نہیں. ایک آدھ تو ہو سکتا ہے, ایک آدھ جہاں پلیس جس کی بنتی ہے, جو ایسا آپ کو ویکیوم نظر آتا ہے پاکستان کی خاص کر ہارمونی میں, تو اس کو آپ فل کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے بلک آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہ سٹف ہے آپ کے پاس جس کو آپ ورلڈ کپ کے بعد, میں تو یہ ضرور ایک میرے ذہن میں آتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, اور سلیکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ورلڈ کپ تو ہو جانا ہے, اور ورلڈ کپ زیادہ تر انہی پلیئر سے ہونا ہے جو آلریڈی T20 انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کے لیے. 1-2 آپ سپاٹ فیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ہیں ان کا کیس بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو T20 انٹرنیشنل میچز ہوں گے اس میں ان کو میکسیمم ایکسپوجر دیا جائے, میکسیمم ان کو انکلوڈ کیا جائے. یہ وہ جو مرجنگ کپ جیت کے آئے ہیں, یہ نہ کہیں کہ آپ نے وہ بلانے والی بات جس طرح میرے دونوں کولیگز نے کی کہ وہ بھول جاتے ہیں اور روڈ میپ ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا اور راستے میں نکل جاتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ورلڈ کپ کے بعد جو بھی آپ کی سیریز ہوگی اس میں کم از کم 3 سے 4 پلیئرز ایسے جنہوں نے
ایکسیپشنل پرفارمنس دی ہے اس ایمرجنگ کپ میں، ان کا نام ضرور ہونا چاہیے. اچھا میرے پاس ڈیٹیلز تو نہیں ہے موئی شاہ صاحب کٹ آف ڈیٹ کی، لیکن آئی تھنک جنوری ہوگی شاید یہ جو T20 ورلڈ کپ کی نہیں آپ ہے تو صحیح. دیکھیں آپ 15 جو ہے وہ آپ نے بھجوا دینے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی 10 سے 15 دن پہلے آپ کے پاس کر سکتے ہیں. وہ ٹیکنیکل کمیٹی نے اپروو کرنا ہوتا ہے اس کو. نہیں اس پہ کمیٹی میں نہیں جاتا، کمیٹی سے پہلے ہی. کمیٹی تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ فائنل آئی تھنک ویک اور 10 days ہیڈ آف ٹورنامنٹ، اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ جب آپ فائنل دیتے ہو اس کے بعد کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن وہ جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس سے پہلے آپ بھیج کے بھی نام پھر ابھی آپ اپنے طور پہ بھی چینج کر سکتے ہو. ابھی ٹائم ہے پاکستان کے پاس، لیکن پھر میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر وہی لوگ کھیلیں جو ابھی ٹرائی سیریز کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپوئر، ایکسپیرینس، یہ سارا کچھ ہے. لیکن آگے ورلڈ کپ کو ہم نے دیکھنا ہے نا. جب آپ ٹیم بناتے ہو کسی میگا ایونٹ کے لیے تو وہ ٹیم 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے نہیں بنتی. وہ ٹیم بنتی ہے جا کے اسی دن آپ کا سٹارٹ ہو جاتی ہے تیاری جس دن دوسرا ورلڈ کپ، پہلے والا ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے. جب آپ 2006 کے 28 کا ورلڈ کپ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 2028 کا ورلڈ کپ میرا خیال ہے ساؤتھ افریقہ میں ہے. اگر 2028 کا T20 ورلڈ کپ آپ کو کھیلنا ہے تو اس حساب سے آپ نے تیاری 2026 کے ورلڈ کپ کے بعد شروع کر دینی ہے. روایت نہیں ہے نا ہمارے یہاں. روایت نہیں ہے. خیر ہمارے پاس کپتان نہیں ہوتا، ہم 2 مہینے پہلے کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں اس میں میجر امپروومنٹ تو دیکھ لیں. پہلے تو چیئرمین بھی نہیں ہوتا تھا، اس بار چلیں ایٹ لیسٹ چیئرمین ہے. نہیں اچھا ہے. کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. دیکھیں کسی سسٹم کو کام کرنے کے لیے، کسی ٹیم کو اچھا میچور کرنے کے لیے کنٹینیوٹی بڑا ضروری ہے. لیکن وہ کنٹینیوٹی اب ٹیم کے لیول پہ ہم دیکھیں تو وہ 2 سال ہوتے ہیں کنٹینیوٹی کے لیے. اب آپ نے وہ سٹف کھلانا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد جو آپ کی نظر میں ہو کہ انہوں نے 2028 کا ورلڈ کپ کھیلنا ہے. وہ لوگوں کو بالکل آپ نہ کھلائیں جن کو آپ کو پتا ہے کہ انفٹ ہو جائیں گے. وہ اس وقت تک یہ ان کا کیریئر T20 کا نہیں چلے گا، فٹنس ان کی نہیں چلے گی. یہ ایسے فارم اور اس کی ایج گروپ میں نہیں ہے کہ یہ 2028 تک سروائیو کر سکے. تو وہ آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو اپنے ڈیسیژن لینے ہیں. لیکن پھر ایک دفعہ میں کہوں گا کہ پاکستان کا ماشاءاللہ جتنے بھی ہم نے ٹیمز دیکھی ہیں، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، سری لنکا ہو، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئر اس وقت پاکستان کے مجھے ایمرجنگ میں نظر آئے ہیں. ان کا دور دور تک مقابلہ کوئی نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے 2 میچز بڑے کلوز کر دیے، وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. جب آپ کو 28 رنز چاہیے، میں ٹویٹ بھی کل کیا تھا، جب آپ کو آخری 2 اوور میں 27-28 رنز آپ کو چاہیے، آپ دیکھ رہے ہو کہ آخری بیٹسمین دونوں رائٹ ہینڈر بیٹسمین ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، تو آپ کو صرف 1 اوور چاہیے تھا سعد مسعود کا اور اسی میں آپ کو وکٹ مل جانی تھی. گگلی نہیں سمجھ سکتا ٹیل اینڈر اتنا جو آخر میں آتا ہے، وہ ٹیل اینڈر کبھی اچھی گگلی اور بہت اچھی فینٹاسٹک گگلی کراتے ہیں سعد مسعود، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا بیٹسمین تو ان کو پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ بیٹسمین کبھی بھی نہیں پکڑتا. اور میرا خیال ہے پاکستان 20-22 رن سے آرام سے شیڈول ٹائم میں پاکستان. اچھا اس سے ایک دن پہلے، مطلب ایک میچ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جہاں پر آخری اوور تک بات آ گئی سری لنکا اے کے خلاف، وہاں بھی شاید اگر سفیان کا 1 اوور بچا لیا ہوتا یا ماں صداقت سے کراتے یا سعد مسعود کا، وہ کیلکولیشن وہاں بھی تھوڑی خراب ہوئی، اس لیے فائنل اوور عبید شاہ کو کرنا پڑا. سعد کا تو ایک اور بچا ہوا تھا. ہاں جی، تو وہ ساتھ انہوں نے اوبیسلی عبید شاہ پہ وہ ٹرسٹ کر رہے تھے، لیکن آئی تھنک عرفان نیازی تھوڑی سی کیلکولیشن بہتر کر سکتے تھے. سر 2 چیزیں کوئکلی ڈسکس کریں گے، پھر سینئر ٹیم کی پرفارمنس پہ بھی آتے ہیں. 2 چیزیں بڑی آئی تھنک کلینکل تھی اس ٹورنامنٹ میں. ایک تو جو پاکستان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ آج کل ہے، اور آج کل کی مینجمنٹ، سلیکشن کمیٹی اور کوچز کی بھی، کہ ہمیں ماڈرن ڈے کرکٹرز چاہیے ہو آر یوٹیلیٹی پلیئرز ود بیٹ اینڈ بال اینڈ گڈ فیلڈرز. تو یہ ساری کراپ اب ویسی ہی مل رہی ہے. سعد مسعود ہوں، ماز صداقت ہوں، ایسی ہی کراپ. احمد دانیال کین بیٹ ایز ویل، تو ویسی ہی کراپ مل رہی ہے. دوسری سر اس میں امپورٹنٹ بات، وہ جو ماڈرن ڈے کرکٹ بار بار کہتے رہتے ہیں، اگر آپ ان بیٹرز کو دیکھیں تو ان میں وہ باؤنڈری ہٹنگ ابیلٹی بہت زیادہ ہے. نیچرل لگتا ہے ماز صداقت کی، شاید وہ چھکا مارتے ہیں بڑے ایفرٹ لیس لگتے ہیں. اور سر تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز، میں سفیان مقیم کو ڈسکس کر رہا تھا تو ثنا میر نے نشاندہی کی کہ اسپنر کی فلائٹ اور تبھی آتی ہے جب وہ بہت کنٹرول میں ہو، اور بہت کنٹرول تبھی آتا ہے جب وہ کانفیڈنٹ ہو. تو یہ بھی سر تھوڑا سا ضرور اس میں بتائیے. میں سفیان مقیم سے شروع کروں گا، بات ریورس آرڈر میں چلتے ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا اور میں سن رہا تھا ہمارے فیمس ہمارے جو آف اسپنر ہیں، جو کوچ ہیں، ان کو، کہ اگر آپ نے اپنی اسپن کی فلائٹ کو اور اپنے اسپن کی لائن اینڈ لینتھ کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. بڑی بنیادی چیز انہوں نے بتائی. سکلین مشتاق کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز سکھانے کے لیے
क्रीज पे घुटनों के बल बैठ के स्पिन बॉल करना की प्रैक्टिस कराई जाती थी, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपकी जो आर्म है और आपका जो पूरा एक्शन है, ये जो पूरी आप बॉल को जो स्पिन देते हैं और आपके बाजू के साथ, और वो जो बैठ के आप बॉल करते हैं, उससे जो आप लाइन लेंथ और उसके ऊपर जो स्पिन आपने देनी है बॉल के ऊपर, उसकी जो प्रैक्टिस बैठ के होती है वो खड़े होके नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप स्टेप्स लेके आते हैं और चल के बॉल कराते हैं तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन जो कंट्रोल आपने अपना एयर के अंदर जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका ठीक हो जाए और आपकी लाइन लेंथ जहाँ पे आप चाह रहे हैं, यहाँ पे तो अब पुराने वक्तों में तो आपको पता है, यहाँ पे हमारे फेमस रावलपिंडी के एक स्पिनर थे जो कि एक सिक्का रख के वहाँ पर बॉल किया करते होते थे। तो ये चीज़ें हैं, इस बॉलर के जो सुफियान है उसके पास ये वेरिएशन, कंट्रोल, लाइन लेंथ, जो मुझे पता चला है कि उसने इस टेक्निक के साथ प्रैक्टिस की है। क्योंकि इससे पहले सर बहुत तेज थे ट्रैजेक्टरी में, अब जी थोड़ी सी बिल्कुल, फ्लाइट आ ये गई। ट्रैजेक्टरी पे और फ्लाइट पर कंट्रोल इस टेक्निक के साथ आता है। तो ये बाकी भी हमारे जो स्पिनर्स हैं, अगर जो सुन रहे हैं इस बात को, इफ़ दे वांट टू हैव अ कंट्रोल ऑन देयर ट्रैजेक्टरी एंड ऑन देयर स्पिन, सो दिस इज़ द टेक्निक हाउ टू कंट्रोल इट। सो ये तो बात हो गई सुफियान की। जी सर। दूसरी आपने बात की कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो एफर्टलेस तरीके के साथ, तो ज़ाहिरी बात है जब भी आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो बॉल अगर आपके बैट के मिडल में आ रहा है और उसके साथ साथ अगर आपने थोड़ी सी क्रॉस ट्रेनिंग की है, ये भी मुझे पता है कि इन प्लेयर्स को अब एक आइडिया हो गया है कि क्रिकेट के अंदर भी क्रॉस ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिंच हिटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको बेसबॉल हिटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो बाहर के मुल्कों के प्लेयर्स हैं वो बेसबॉल के साथ जो है बेसबॉल वाली हिटिंग करते हैं, जिससे कि आप अपनी पिंच हिटिंग को बेहतर कर सकते हैं और आप वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जो आपके यंग लड़कों ने किए। हैविंग सेड दैट, मैं एक यहाँ पे चीज़ और करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इन यंग लड़कों ने, यूथ ने कमाल की परफॉर्मेंस दी और उनको जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। लेकिन एक बात जो भी शाहजी ने की थी, मैं उसको ज़रूर आगे लेके चलूँगा कि अब आप बताइए कि आगे का इनका शेड्यूल क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए असल इनका जो ग्रूमिंग होनी है वो इनकी होनी है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है जी, और न्यूजीलैंड के टूरों के ऊपर और इंग्लैंड के टूर्स के ऊपर। अगर आपने इन लड़कों को बाहर एज अ टीम खेलने के लिए ना भेजा तो मैं समझता हूँ कि जब कोई ऐसी, क्योंकि अगला जैसे आप वर्ल्ड कप आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में है 2028 का, तो वो विकेट्स तो ये नहीं है जहाँ पर अभी खेल के आप आ रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी कतर और यूएई और समथिंग, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिनेरियो, देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट टीम्स। सो उन टीमों के अगेंस्ट जहाँ पर बेहतर ओपोनेंट्स होंगे, जहाँ पर ज़्यादा ट्रिकी और बाउंसी और सीमिंग विकेट्स होंगी, वहाँ के लिए आपको अभी से इन लड़कों को तैयार करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर ने बार बार ये कहा है कि इनका करियर पाथ जो है उसका, एंड आई थिंक इवन स्पेशली फॉर बॉलर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी से मैप कर लें वो कितने ओवर्स कर रहे हैं, वो किस साइड के साथ हैं, वो किन कंडीशंस में खेल रहे हैं, वो ऑफ सीज़न क्या कर रहे हैं। आप अगर अभी से उनको एक पूरा प्रोग्रेस चार्ट बना लेंगे, एक टाइमलाइन बना लेंगे, तो आई थिंक वो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सीनियर टीम की परफॉर्मेंस की तरफ भी आना है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी और उस्मान तारिक ने हैट्रिक कर दी। क्या शानदार बॉलिंग की उन्होंने। आई थिंक वो एवरीथिंग पाकिस्तान इज डूइंग इज वर्किंग एट द मोमेंट। शायद हमें सुन रहे थे उस दिन। देखिए इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने कहा था कि आपके पास इतने ज़्यादा मैचेस हैं नहीं, आपने अपनी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के, तो आप जो बेंच लाइनअप है उसको आप ट्राई करें। उस्मान तारिक की बात करें, मुझे पता है बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ना है। अल्लाह करे कि उनका एक्शन ऑब्वियसली 2 दफ़ा क्लियर हो चुका हुआ है, कोई डाउट है नहीं, लेकिन यू नेवर नो फॉर द बैड टाइम। वर्ल्ड कप तक उसको कैसे सेव करना है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप भी, खास करके विकेट्स की हम बात करें। कल भी बैट्समैन की अगर आप बात करें बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड होते हैं, क्योंकि एक तो लेट उनका एक्शन है रिलीज़ का, तो वहाँ पर वो बैट्समैन बहुत ज़्यादा डबल माइंड होता है, चाहे इतना अच्छा प्लेयर भी क्यों ना हो स्पिन का, तो वहाँ पर उनको प्लस पॉइंट है। दूसरा, पाकिस्तान की बात करें तो कल आपने फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा किया। सलमान अली आगा शायद चौथे नंबर पर तीसरे पे आए, उन्होंने सोचा कि शायद मैं एक इनिंग्स डिफरेंट जाके खेलूं, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि मैसेज क्लियर करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो पता लग रहा था कि कोई मैसेज कुछ और क्लियर उनको हुआ है
کیا وہ T20 کے کپتان ہیں نہیں ہیں, نہیں, کیونکہ لیکن وہ امپورٹنٹ ہے. کانفیڈنس کیسے آئے گا جب آپ روز کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک بندے کی واپسی کروا رہے ہیں, تو پھر کیسے کانفیڈنس آئے گا سلمان علی آغا کو؟ دیکھیے خالی میں تو نہیں کرواتا, بہت سے لوگ کرواتے ہیں. میں نے کہا نا حارث کے لیے, حارث روف کو بھی ٹینشن پڑی, خبر دینے والے آپ, سورس آپ کا کنفرم آپ نے کیا, تو پھر اب اور کسی نے تھوڑی کریڈٹ دیکھو ویڈیوز تو پی سی بی بھیج رہا ہے نا, میں تھوڑی بھیجتا ہوں. پی سی بی کی آتی ہیں کہ وہ پریکٹس کریں سیشن کے اندر آ کے. لیکن کل ایک اچھی چیز جو مجھے لگی تھی کہ جب ہم یوٹیلیٹی کرکٹر کی بات کرتے ہیں, فخر زمان کی, کل ان کا بیٹنگ پوزیشن وہ بیٹنگ پوزیشن نہیں تھا جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں, بڑا ایک ان یوزول تھا میرے لیے, لیکن وہاں پر بھی آ کے پرفارم کرنا, دیٹ شوز کہ یوٹیلیٹی کرکٹر کتنا ہے. اس بابر اعظم کوئی بھی کوچ ہو, بابر نے جس طریقے سے کل سکور کیا لیکن جو بیٹ اٹھایا نہیں, دیٹ شوز کہ آپ کے اندر وہ بیک اینڈ پہ ایک تو ہنگر, اور دوسرا وہ آپ کو ہرٹ ضرور ہے کہ میں بڑی ٹیمز کے خلاف سکور نہیں کر پا رہا. میرے لیے جس ٹیم کے بھی آپ خلاف کرو سکور ہوتا ہے, لیکن سٹل پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو بابر اعظم سے شاید بہت زیادہ ایکسیپشنل جو چیز مانگی جا رہی ہے ان کی کرکٹ سے ہٹ کے, کہ آپ نے وہ کرکٹ کھیلنی ہے, یہاں پر آ کے وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ سٹرگل کرتے ہوئے بیٹنگ میں پھر آتے ہیں. کل بھی اگر آپ دیکھیں اسپن ورسز بیٹ اینڈ پیڈ کا گیپ وہ نظر آپ کو آ رہا تھا کہ سٹرگل کر رہے ہیں. یہ چیز دیکھیں آپ سکور یہاں پر تو کر رہے ہیں, لیکن جب تگڑے اسپنرز آئیں گے وہاں پر سٹرگل کریں گے. خالی وہ نہیں, آئی تھنک ایون وہ ان دا ورڈز آف گریٹ عامر صاحب کہ عثمان طارق کا بھی اصل امتحان ہوگا جب آسٹریلیا وغیرہ کے خلاف کھیلیں گے, تو وہ آئی تھنک واقعی وہ والی سیریز بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن موئی شاہ صاحب آئی تھنک کل بھی جس طریقے سے جیتے ہیں, اس وقت پاکستان کے لیے ہر طرف سے شاندار خبر آ رہی ہے. اچھا یہ میں بات کروں گا عثمان طارق کی اور خاص کر سبزادہ فرحان کی. دیکھیں ان سے ایک دو دفعہ ابھی ریسنٹلی انٹریکشن ہوا, میڈیا ٹاک میں آئے. ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی, وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے شاید تھوڑا ایزی لیتا تھا, جب ایک اننگ بڑی کھیل لیتا تھا تو دوسرے دن میں آتا تھا یا دوسرے میچ میں آتا تھا تو میں سمجھتا تھا بس ہو گیا, ایک دفعہ ہو گیا. کہتا نہیں, کہتا میں اب بھلا جاتا ہوں کہ میں نے کل کیا کیا ہے. کہتا جب میں نہیں ابھی آتا ہوں اور مجھے سمجھایا گیا, کوچز کی طرف سے بھی فخر کو بھی تعریف کر رہے تھے کہ ابھی مجھے سمجھایا گیا کہ پچھلی اننگ کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا, جو کر گئے آپ کر گئے, آپ اگلی اننگ نیا ہے, نیا سٹارٹ ہے, آگے کا سوچیں. بالکل کہتا میں اس لیے آپ دیکھیں نا, دو اوپر نیچے جو انہوں نے اننگز کھیلی ہیں وہ تقریباً میچ وننگ اننگ ہے اور بڑی زبردست اننگ ہے, اس کی وجہ سے ہی پاکستان کا اتنا بڑا سکور بنا یا چیس ہوا. تو یہ انہوں نے, ان کی جو بات ہے مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا اب میں بالکل بھول کے اور نئے سرے سے, اور جب نئے میچ میں آتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں آج ہی میرا سٹارٹ. لیکن سر یہ ان کو بہت لیٹ پتہ چلا ہے, اویس تو کب سے یہ کرتے آ رہے ہیں, پتہ یہ لیٹ پتہ چلا ہے ان کو, یہ اویس کب سے میچ کے ریزلٹ بھول جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسے منیجر ہوں تو پہلے بتا دینا جی, وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک اور بات بھی ہے. پھر اب عثمان طارق کی جب میں بات کروں, میں کل بڑا امپریس ہوا جس طرح انہوں نے باتیں کی, جس طرح ان کی گرپ ہے, انگلش پہ بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور سمجھتے ہیں کہ وہ بالنگ کس طرح کرا رہے ہیں, بہت میچور ہیں. بالکل میچور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو بالنگ کرا رہے ہیں وہ کس طریقے سے کرا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آل آف اے سڈن, وہ اپنی پوری گرپ رکھتے ہیں, اس اپنے جو ان کا سٹانس ہے جو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, بالنگ ڈیلیوری ڈیفرنٹ ہے, رکتے ہیں تھوڑا سا اور پاس دے کے بالنگ کراتے ہیں, لیکن وہ سب چیز کرتے ہوئے ان کو اس پہ گرپ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب آپ کو ایسی گرپ ہوتی ہے تو آپ آخری وقت تک بیٹسمین کو آپ دیکھتے ہیں, تو وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی بالنگ میں. اس کی شفلنگ, اس کی فیٹ موومنٹ پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے بال کو, اور وہ آپ کو پھر ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. اور یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی. یہ دونوں آپ کا, میں یہی کہوں گا, نئے پلیئر ہیں لیکن دونوں آپ کا ایسٹ ہیں, اور یہ ان کو آپ لے کے اگر چلیں گے. میں ابھی پہلے بھی بات کر رہا تھا, دوبارہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو بھی اسپنر, اب ایک وقت تھا, دیکھیں شاید ایک سال پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کوئی اسپنر ہی نہیں ہے, خاص کر اسی اس پہ فورم پہ ہم بات کر رہے تھے. لیکن آپ اب یکے بعد دیگرے ایسے نہیں, میں تھوڑی سی شرارت کرتا ہوں نا, اب وہ ٹائی پڑ گئی ہے نا, ابرار یا عثمان کس کو کھلانا, اب ٹائی پڑ گئی ہے, اب آپ کو بڑا مشکل ہوگا, اور جس کو آپ ڈراپ کریں گے اس کے ساتھ ہی جاتی ہوگی. اچھا نہیں, اس میں کھلانا آپ نے اس کو ہے اوپوننٹ کو دیکھتے ہوئے. بالکل, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن وہ سلیکشن بھی تو کرنی ہے نا بلال صاحب, کہ آپ نے 15 ہی لے کے جانے ہیں. 15 میں سے یہ شاہ جی کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. کتنے آپ کو اسپنر آپ کو لے کے جانے ہیں, وہ صرف 15 ہیں. آپ 3 سے زیادہ اسپنر, فل ٹائم اسپیشل اسپنر 3 سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا, اس میں عامر صاحب ایک اور چیز بھی ہے, وی ہیو اے ہیبٹ کہ وہ ایسی کوئی سرپرائز انٹریز ہوتی ہے نا ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں کہ کوئی نہ کوئی حقدار رہ ہی جاتا ہے. یہ سرپرائز انٹری کا کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سرپرائز مخالف ٹیم کے لیے بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ زیادہ اس کو نہیں کھیلے ہوتے. سر پچھلے ورلڈ کپ میں تو ریٹائرمنٹ سے واپس لے آئے تھے. وہ سرپرائز خطرناک ہوتا ہے, اچھا جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے
کہ ظاہر ہے جب آپ لے جا رہے ہیں تو آپ نے بڑی یہی تو دیکھیے جو مینجمنٹ سٹاف ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ ہم کن ٹیموں کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، کتنے لیفٹ آرم بیٹسمین ہیں، کتنے رائٹ آرم بیٹر ہیں، کتنے لیفٹ آرم بیٹر ہیں، کس فارم میں ہیں، کس قسم کے بالر کی ہمیں وہاں ضرورت پڑے گی، کیا ہمیں وہاں آف سپنر چاہیے ہوگا، کیا وہاں ہمیں مسٹری سپنر چاہیے ہوگا، کیا وہاں ہمیں رسٹ سپنر چاہیے ہوگا، وکٹس کیسی ہیں. اب آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ نے سری لنکا میں میچز کھیلنے ہیں، سو وہاں پہ آپ نے کس طرح کی میرا خیال ہے کل پول آ رہے ہیں if I'm not wrong. ہاں تو وہ پتہ لگ آ رہے گیا ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان، انڈیا، نمیبیا، یو ایس اے، وہ اس طرح کا جی یو ایس اے دیکھ کے میں گھبرا گیا تھا، میں آپ کو سچ بتاؤں انڈیا دیکھ کے میں نہیں گھبرایا، یو ایس اے دیکھ کے. لیکن ایک چیز عامر صاحب، جسٹ اے کوئک نوٹ، obviously I have to close the program، کہ عثمان طارق کی جو یہ پریس ٹاک کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ واقعی باڈی لینگویج وائز دا وے ہی اسپوک بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، بٹ دیٹ از ون پارٹ آف دا پکچر. اوبیسلی چیلنج تب آتا ہے جب آپ ابھی تو وہ وکٹس لے رہے ہیں تھرو آؤٹ ہز کریئر، وہ لیگ کھیل رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وکٹس لے رہے ہیں، ایکشن پک نہیں ہو رہا، ان آرتھوڈاکس ہیں تھوڑے سے تو مشکل ہو رہی ہے. بٹ ونس ان اے وائل آپ کو کوئی ایسا بیٹر مل جاتا ہے جو آپ کو ایک بار باؤنڈری دکھاتا ہے، آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، آئی تھنک وہ پھر ول ڈیفائن اے پلے. بالکل وہ ڈیفائن کرے گا. اور دوسرا یہ نا، مجھے عثمان طارق کی صرف ایک چیز کے اوپر کہ ہی ول ہیو ٹو واچ ہز ویٹ ان فیوچر، کیونکہ ہمارے بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے ویٹ گین کیا. ونس یو گین دا ویٹ تو پھر آپ کو پیوٹ کرنے میں اسپن کے اوپر یا فاسٹ بالر دونوں کے اوپر then it becomes a difficulty for you. So I hope کہ he will keep a check on his weight. لیکن سر کلیکٹیولی do you think ورلڈ کپ کی اسکواڈ اناؤنسمنٹ سے پہلے کوئی فٹنس ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ ہر ٹورنامنٹ سے پہلے فٹنس ٹیسٹ سر ہمارے وہ دیکھ کے انجرڈ ہو جاتے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. ضرور ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پلیئر فٹ نہیں ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں جی میں بہت اچھا بالر ہوں، میں نے 4 اوور بڑے شاندار کر لیے، لیکن اگر میری فیلڈنگ میں میں نے 2 وائٹل باؤنڈریز چھوڑ دیں اپنی بڑی سلاؤچی سی فیلڈنگ کی وجہ سے، یا میں نے ایک آسان کیچ گرا دیا کہ میں فٹ نہیں تھا، تو میرے خیال میں نے بڑی زیادتی کی ٹیم کے ساتھ. اور پھر فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو پوری ٹیم کا مورال کولیکٹیولی لفٹ کرتی ہے، اور وہ فٹنس سے آتا ہے. تو فٹنس ہونا بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیسٹ جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے. اویس ویری کوئک نوٹ، آپ بھی اگری کرتے ہیں فٹنس ٹیسٹ ہو جائیں ورلڈ کپ اسکواڈ سلیکشن سے پہلے؟ فٹنس ٹیسٹ ہونے چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ جو پلیئرز اس وقت سیٹ ہیں وہی انفٹ ہو جائیں. مسئلہ یہ بھی مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ فٹنس ٹیسٹ آن اینڈ آف اب ہوتے کوئی نہیں پاکستان ٹیم کے، آپ کو بڑے کم جا کے نظر آتے ہیں. لیکن بلال صاحب کی بات میں پھر ایگری کرتا ہوں کہ فٹنس کی بات کریں، چاہے کیونکہ اسپنرس کو زیادہ تر فٹنس کے ایشوز نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو پیس پیٹری کو آپ کو ذرا سا سنبھالنا پڑنا ہے. شاہین BBL کھیلنے جائیں گے، کتنا پاکستانی جو یہاں پر فزیو تھراپسٹ ہیں، یا اگر ہم بات کریں پاکستان کا جو ڈاکٹرنگ پینل ہے وہ کتنا ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، ان کی ٹیم کے ساتھ کہ آپ نے ورک لوڈ کیسے مینیج کروانا ہے، وہ امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ آپ کے اسٹرائک فاسٹ بالر ہیں. لیکن پھر فٹنس کی میں نے بات کی، اگر فٹنس ٹیسٹ ہو تو اس پاکستان ٹیم میں اللہ نہ کرے بہت سے لڑکے رہ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں اسپورٹ اسٹاف کا بھی فٹنس ٹیسٹ، ہاں جی ان کا تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. لیکن میں نے یہ بھی ایک نشاندہی کرنی تھی کہ جو فٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں ان کو بھی فٹنس ٹیسٹ دینا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ نہیں دیں گے. نہیں، یہ تو میرا خیال ہے ایک ہوتا ہے نا کہ ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد وہ فٹنس ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں آپ ریلیکس کر جاتے ہو، اب فٹنس نہیں دیکھتے ہو اپنی، وہ یوکے سے کروا کے، وہ یوکے سے دے دیجیے، اب یوکے سے کروا لیجیے. اندازہ لگا مطلب ریہاب آپ باہر کریں، فٹنس ٹیسٹ آپ باہر دیں. کرکٹ آپ نے پاکستان سے کھیلنی ہے، یہ تو پھر یوکے سے فٹنس کروائیے، پھر یہاں پر نیٹس کے اندر آپ ویسے آپ یہ میں آنیسٹلی بتاؤں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اگر پلیئر انگلینڈ سے منگوا سکتے ہیں نا پاکستان کھلانے کے لیے، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کرے تھے. تھینک یو ویری مچ اویس، موئی شاہ صاحب، عامر بلال صاحب فور جوائننگ اس. پاکستان کی شاندار کارکردگی رہی ہے، چاہے وہ پاکستان شاہینز ہو یا سینئر ٹیم ہو یا ہمارے سنوکر کے ستارے ہوں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سپورٹس کی دنیا سے ایسی خبریں ہیں جو پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو ثابت ہوئی. ایک چیز تو ضرور ہے کہ آئی تھنک اکراس دا بورڈ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو T20 کی خاص طور پر سائڈ ہے ورلڈ کپ سے پہلے، اس کا کمبینیشن شاندار بنتا جا رہا ہے. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ سلیکشن کیا ہوتی ہے اور کون اس ٹیم میں جگہ بنا پاتا ہے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.